ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ حضرت بلال بن رباح، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام رباح تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بچپنے میں انتقال کر گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یتیمی اور غلامی میں گزری۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طرح طرح کی مصیبتیں ستم ڈھائے جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامی کی زندگی بسر کی۔ سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن جدعان کے غلام رہے، لیکن جب آپ نے اسلام کو آشکار کیا، اپنے اسلام کو ظاہر کیا، تو عبداللہ بن جدعان نے آپ کو امیہ بن خلف کے ہاتھوں بیچ دیا۔ امیہ بن خلف بڑا سخت کافر تھا، آپ پہ طرح طرح کے ظلم کرتا تھا، آپ پہ طرح طرح کے ستم ڈھایا کرتا تھا، آپ پہ لوہے کے سوراخیں گرما کر کے اس نے آپ کے جسم میں پہنا دیے جاتے اور آپ کو تپتی ہوئی ریت میں لٹا دیا جاتا۔ آپ پہ طرح طرح کے ظلم کیے جاتے، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اف تک نہیں آتا۔ لیکن جب آپ کی تکلیف حد سے بڑھ جاتی، جب تکلیف برداشت سے باہر ہو جاتی، تب آپ عہد عہد کے نعرے لگاتے، عہد عہد کے نعرے لگاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی جاتی، اس کے بعد امیہ بن خلف آپ کو جب ان سب تکلیفوں سے باز آ جاتا تو آپ کے گلے میں رسی ڈال کر کے محلے کے بدماش لڑکوں کو، محلے کے شرارتی لڑکوں کے حوالے کر دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دیتے، اینٹیں مارتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے کہ اب بلال تم ذکر خفی کیوں نہیں کر لیتے، اپنے دل میں اللہ کو یاد کر لو تاکہ تم ان کی مصیبتوں سے، ان کی پریشانیوں سے نجات پا جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی۔ آپ نے ذکر خفی کرنا شروع کر دیا۔ 2 دن آپ نے ذکر خفی کی، لیکن وہ لذت محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب تیسرے دن امیہ بن خلف آیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے عہد عہد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے عہد عہد کے نعرے حضرت امیہ بن خلف نے سنا، آپ کو تکلیف دینا شروع کر دیا، آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا، بلال میں نے تم کو مشورہ دیا تھا، تم کو رائے دیا تھا کہ تم بلند آواز سے ذکر مت کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق جو مزہ بلند آواز سے ذکر کرنے میں ہے وہ ذکر خفی میں نہیں۔ میں بلند آواز سے ذکر اس لیے کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اسلام لا چکا ہوں۔ گویا کہ ایک آواز میں یوں کہہ لیجئے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے یوں کہنا چاہتے تھے کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق سمجھا رہے تھے کہ حضور کا گزر ہوا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اس تکلیف میں دیکھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، روتے روتے آگے گزر گئے اور آپ نے دعائیں دی، اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجات دے دے۔ اس کے بعد حضور گزر گئے اور جا کر کے حرم شریف کے ایک کونے میں بیٹھ کر کے حضور رو رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا اور کہا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نعمت سے نوازے، مجھے پیسے سے نوازے تو میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اتنی بات جب حضرت ابو بکر صدیق نے سنی، آپ گھر گئے۔ گھر جانے کے بعد حضرت عباس کو مشورہ دیا کہ تم جاؤ اور امیہ بن خلف سے بات کرو تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عباس گئے، ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے، وہاں گئے اور جانے کے بعد امیہ بن خلف سے بات کیے تو امیہ بن خلف نے 50 درہم پہ تیار ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے حضرت عباس آئے اور آنے کے بعد جب امیہ بن خلف نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس نے اپنے دام بڑھا دیے، 50 کے بجائے اس نے کہا کہ 2000 درہم دو گے تب میں حضرت بلال کو دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سودے پر بھی آپ تیار ہو گئے اور آپ نے 2000 درہم دے کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امیہ بن خلف نے کہا، ابو بکر صدیق تم نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے، تم نے 50 درہم کے غلام کو 2000 میں خرید لیا ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا اور کہا، امیہ اگر میں ایران کا بادشاہ ہوتا اور تو کہتا کہ تو بادشاہی چھوڑ دے تب جا کر کے میں حضرت بلال کو دوں گا تو میں بادشاہی تیرے حوالے کر دیتا، لیکن حضرت بلال کو خرید لیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد حضرت بلال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جایا گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی خدمت کی اور نہ صرف خدمت کی بلکہ مدینے کی گلیوں سے اٹھا کر کے حضرت بلال کو کعبے کے چھت پر بٹھا دیا اور کعبے کے چھت پر بٹھا کر کے کہا، بلال اذان دو۔ گویا کہ یوں کہہ لیجیے کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول